أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتاب الحكيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سامعین گرامی، ہمیں معاشرے میں بہت ساری مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے، اور اکثر یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کب ترقی کرے گا. بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے ہم بجائے ترقی کرنے کے تنزلی کے یعنی پیچھے کی طرف چلتے جا رہے ہیں. پھر یہ بھی ایک عام بحث چلتی ہے، گفتگو ہوتی ہے کہ ان جو سارے مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے، اور ایک بڑی غالب اکثریت کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کیونکہ ملک میں جو ایک لیڈرشپ ہے، جو سیاسی اور حکومتی اور فوجی اور جتنی بھی لیڈرشپ ہے، وہ لیڈرشپ کیونکہ اچھی نہیں ہے، تو جب تک لیڈر اچھے نہیں ہوں گے تو ہمارا ملک جو ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اس میں قابلیت بھی ہونی چاہیے، وہ دیانتدار بھی ہونے چاہیے، وہ مخلص بھی ہونے چاہیے، عوام کا جو درد ہے وہ ان کے دل میں موجود ہونا چاہیے، تو اس طرح ملک کی حالت بدل سکتی ہے. لیکن یہ تماشا ہم کئی سال سے دیکھتے آ رہے ہیں، کئی سالوں سے اور کئی دہائیوں سے، کہ ہر 3-4 سال بعد جب بھی کبھی الیکشن آ رہے ہوتے ہیں تو ایک نئی لیڈرشپ سامنے آتی ہے، یا کوئی پرانے چہرے نئے نعروں کے ساتھ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں موقع دیں اور ہم ملک کی حالت بدل دیں گے. کبھی آمریت آتی ہے، کبھی جمہوریت آتی ہے، کبھی کوئی ہائیبرڈ یعنی مخلوط سسٹم جو ہے وہ آتا رہتا ہے. یہ تماشے چلتے رہتے ہیں، اور یہ تماشے سامعین گرامی چلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کی روشنی میں لیڈر کیا ہوتا ہے، ایک جو قائد ہے وہ کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے بنتا ہے. تو سورہ توبہ کی جو 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس خطبے کا موضوع اس آیت کے ساتھ منسلک ہے. سورہ توبہ قرآن مجید کی آخری نازل ہونے والی سورت ہے، اور یہ بالکل نبوت کا جو آخری دور تھا، تقریباً آخری سال اس میں نازل ہوئی. یعنی نبوت کے تقریباً 23 سال گزر چکے ہیں. مدینہ المنورہ میں پوری اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے، مکہ المکرمہ فتح ہو چکا ہوا ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ جوق در جوق، گروہ در گروہ، بہت ایک بڑی تعداد میں اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ تم دیکھتے ہو کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں اللہ کے دین میں داخل ہو. یعنی دین جو تھا وہ اس وقت غالب ہو گیا، اور ہم آج کے دور میں رشک کرتے ہیں کہ وہ کتنا بہت ہی کوئی سنہری دور تھا، اور ایک بہت ہی ایک سنہری قیادت، یعنی ایک ایسی قیادت موجود تھی کہ جو نہ پہلے آئی اور نہ ان کے بعد آنی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو قیادت اس وقت عطا کی ہوئی تھی اور جو لیڈرشپ اس وقت دی ہوئی تھی، وہ لیڈرشپ اور وہ اسوہ حسنہ کا جو رول ماڈل ہے وہ تو قیامت تک دوبارہ آ ہی نہیں سکتا. اور پھر صحابہ اکرام کی جو جانثار کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا والسابقون الاولون، یعنی سبقت لے جانے والے، سب سے آگے، یعنی نیکیوں میں بہترین. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ سبقت لے جانے والے ایمان میں، کردار میں، اخلاق میں، صدقات میں، عبادات میں، ہر چیز میں سب سے آگے نکل جانے والے وہ جو صحابہ اکرام تھے، جو مہاجرین میں سے بھی تھے اور انصار میں سے تھے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے احسان میں جو آگے بڑھ کر جا رہے تھے
ان کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے ان باغات کا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی اللہ نے انہیں دی۔ لیکن وہ جو آئیڈیل دور تھا اور وہ جو لیڈرشپ کا بالکل ایک ٹاپ کلاس ایک ماڈل جو اویلیبل تھا، اس دور میں بھی جو مسلمانوں کا معاشرہ تھا وہ مشکلات کا شکار تھا۔ اور وہ مشکلات کیا تھی اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں۔ پہلی آیت میں والسابقون الاولون بتا رہے ہیں، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں اور جو اعراب یعنی جو گاؤں میں رہنے والے، یعنی مدینہ سے نکل کر آپ باہر گاؤں میں چلے جاتے ہیں، یہاں پہ منافقین کی جو ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ موجود ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور مدینۃ المنورہ کے اندر بھی منافقین کی تعداد موجود ہے کہ جن کے دلوں میں نفاق ہے اور یہ نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ لا تعلمهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نہیں جانتے، لا تعلمهم نحن نعلمهم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں انہیں جانتا ہوں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، ہم انہیں جلد ہی دوہرا عذاب دیں گے، پھر اللہ کا ایک جو بڑا عذاب ہے اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی اس سنہری دور میں، اس آئیڈیل دور میں بھی آئیڈیل لیڈرشپ، آئیڈیل صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت موجود ہے، اس دور میں بھی منافقین کی ایک بہت بڑی جماعت گاؤں میں بھی اور شہروں میں بھی موجود تھی، اور وہ منافقین مختلف سازشوں سے اور مختلف پروپیگنڈا سے مسلمانوں کے خلاف، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور حتیٰ کہ آپ کے گھر والوں کے خلاف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کے خلاف بھی ایک بہت بڑا پروپیگنڈا اور پوری ایک سازش جو تھی وہ چلاتے رہتے تھے۔ اب یہ دو طبقے موجود تھے، ایک طبقہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہ جو بالکل اعلیٰ درجے کے ایمان پر پہنچے ہوئے ہیں، ایک سب سے آخری جو اسفل سافلین یعنی جو منافقین کا طبقہ، پھر ایک اس میں ایک درمیانہ طبقہ بھی تھا، اور وہ درمیانہ طبقہ کیا ہے؟ وہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اور کچھ لوگ اس معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کبھی اچھا کام کرتے ہیں، کبھی برا کام کرتے ہیں، کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، کبھی کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں۔ اور یہ اگر آج کل کے معاشرے میں دیکھیں تو مجھے ملا کر میرا خیال ہے ہم میں سے ایک بہت بڑی تعداد اسی طبقے میں آتی ہے، مڈل کلاس، کہ جو کبھی وہ اچھا کام کرتی ہے، نیکی کا کام کرتی ہے، اور کبھی کوئی گناہ کا کام کرتی ہے، غلط کام کرتی ہے، لیکن یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں اور دوبارہ پلٹ کر اللہ کی طرف آتے ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ ان اللہ غفور رحیم، وہ تو ہیں بہت معاف کرنے والے اور بہت ہی رحم کرنے والے۔ اب سامعین گرامی، یہ جو آیت ہے، یہ آیت اس وقت مدینہ المنورہ میں کچھ صحابہ کرام کے لیے نازل ہوئی، لیکن اس آیت کی توسط سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں، اور کہ وہ لوگ کہ جو کبھی اچھا کام کرتے ہیں، کبھی کوئی برا کام کرتے ہیں، اور جو ان کی ضمیر کی خلش ہے
وہ انہیں بتاتی ہے کہ بھائی تم نے اب غلط کام کر لیا ہے. تو اللہ کے حضور پلٹ کر آتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, گناہوں پر معافی مانگتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں آگے چلتے ہیں. یہ مدینہ المنورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو کچھ صحابہ اکرام تھے کہ جو سستی کی وجہ سے انہوں نے کچھ بہانے کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر نہیں گئے اور جا نہیں سکے. اور یہ لوگ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 5 یا 7 یا کچھ حدیث میں آتا ہے 9 یہ صحابہ اکرام تھے کہ جو اکٹھے تھے. اب جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں غزوہ تبوک سے تو یہ صحابہ اکرام سخت نادم اور سخت شرمندہ تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا اور انہوں نے عہد کیا, قسم کھا لی کہ ہم اس وقت تک ستونوں سے بندھے رہیں گے, کچھ بھی نہیں کھائیں گے, کچھ بھی نہیں پئیں گے, اور جب تک کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ کو ان 5-7 صحابہ کرام کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی, وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے گناہوں پر شرمندگی کا, ندامت کا اظہار کرتے ہیں اور وہ کبھی اچھا کام کرتے ہیں اور برا کام کرتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو ستونوں سے کھول کر آزاد کیا اور معاف فرما دیا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میرے پاس خواب میں 2 فرشتے آ گئے اور مجھے ایک بہت ہی خوبصورت شہر ملے اور وہاں پر پھر مجھے کچھ ایسے لوگ ملے کہ جن کے جسم کا ایک حصہ یعنی ایک طرف جو تھی بہت ہی خوبصورت تھی, لیکن ان کے جسم کا جو دوسرا حصہ تھا وہ بہت ہی بدصورت تھا. تو فرشتوں نے ان سے کہا, ان لوگوں سے, کہ جاؤ اور اس نہر میں چھلانگ لگاؤ. اور وہ جب اس نہر سے نہا کر واپس آئے تو ان کی بدصورتی ختم ہو گئی اور ان کے جسم جو تھے وہ نہایت خوبصورت ہو گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت عدن ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ ذکر کیا. جنات عدن یعنی یہ وہ باغات ہیں کہ جو بہت ہی خوبصورت ہیں اور یہ آپ کا مقام ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اور یہ وہ لوگ تھے, یہ جو خوبصورت اور بدصورت تھے پہلے پھر بالکل خوبصورت ہو گئے, یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کچھ اچھے کام کیے تھے اور کچھ برے کام کیے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے برے کاموں کو معاف فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے اس باغ میں داخل کر دیا. تو سامعین گرامی, وہ جو لیڈرشپ کا ایک بہترین دور تھا, سنہری دور, اس دور میں بھی ہر طرح کے لوگ موجود تھے. سابقون الاولون بھی موجود تھے, منافقین بھی موجود تھے, ایک درمیانہ طبقہ بھی موجود تھا جو کبھی اچھائی کی طرف چلتے تھے, کبھی برائی کی طرف چلتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پھر کہا کہ تم اچھے لیڈروں کا انتظار کرتے رہو. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ ہم سب کے لیے ایک بہت کلیئر آرڈر, حکم ہے. وَقُلْ اعْمَلُوا, اے نبی آپ ان سے کہتے ہیں کہ تم کام کرتے رہو, تم کام کیے جاؤ, باقی کسی کی پرواہ نہیں کرو. کام کون سا کرو؟ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. کام ایسا کرو کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں اور جس کام کو اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ مومنین یعنی جو صحابہ کرام کی ایک جو جماعت تھی وہ بھی اس کام کو تمہارے دیکھ رہی ہے. یہ کام تم کرتے چلے جاؤ. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر تم جلد ہی اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے کہ جو چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے
غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو باتیں تمہیں نظر آتی ہیں ان باتوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ رب العالمین پھر تمہیں بتا دے گا بڑی صاف صاف طریقے سے کہ تم دنیا میں کیسے کیسے عمل کرتے رہے، کیسے کیسے کام کرتے رہے۔ تو پیغام کیا ہے سامعین کرام؟ پیغام بڑا سادہ سا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ لیڈروں کو چھوڑ دو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، تم اپنے آپ کو دیکھو، اپنے کاموں کو دیکھو، اپنا تم کام کیے جاؤ، وَقُلِ اعْمَلُوا، اپنے کام میں تم آگے بڑھتے چلے جاؤ اور کام ایسے کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نگاہ میں رکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری سپرویژن کر رہے ہیں، تمہیں ڈائریکٹ تم ان کی نگاہ میں ہو۔ اور جب تم یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی محبت میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کرو گے تو تم خود ایک لیڈر بن جاؤ گے، تم خود ایک نمونہ بن جاؤ گے قیادت کا، اور تم خود ایک بہت بڑے ایک قائد بن جاؤ گے۔ تم جس بھی شعبے میں ہو، جہاں پہ بھی ہو، تم وہاں پر تمہاری جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ ابھر کر سامنے آ جائیں گی۔ اب اس کی ایک مثال ہے، مثال یہ ہے کہ جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں، اور بیمار ہوتے ہیں تو پھر کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اچھا ڈاکٹر کون سے؟ وہ کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں۔ اب ان ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب تشخیص کرتے ہیں، اس کے بعد دوائی دیتے ہیں، اور اس دوائی سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہمیں شفا مل جاتی ہے، اور پھر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ پھر ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ بڑے اچھے ہیں، اور ان ڈاکٹر صاحب نے میرا بڑا اچھی طرح علاج کیا تھا اور مجھے شفا ہو گئی۔ تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈاکٹر صاحب کا نام جو ہے وہ مشہور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب یہ مشہوری بڑھتی چلی جاتی ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اپنے شعبے میں ایک لیڈر بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹر تو پورے پاکستان میں کوئی 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ ہوں گے، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن جو مشہور ڈاکٹر ہیں، وہ ڈاکٹر کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہوئی ہے، وہ بڑے تھوڑے ہیں اس میں سے۔ تو یعنی آپ کی ڈگری آپ کو مشہور نہیں کر رہی، آپ کے نام کے ساتھ جو ڈاکٹر لگا ہوا ہے وہ آپ کو مشہور نہیں کر رہا، آپ کا اچھا کام آپ کو مشہور کر رہا ہے۔ کوئی عہدہ جو ہے پروفیسر اور پرنسپل اور جو ریکٹر اور ڈین، وہ آپ کو مشہور نہیں کر رہا، آپ کا کام آپ کو مشہور کر رہا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اچھے جوتے بناتا ہے، کوئی شخص اچھے کپڑے سیتا ہے، کوئی شخص اچھا کھانا بناتا ہے، اور کوئی شخص اچھی صفائی کرتا ہے، کوئی شخص اچھی گاڑی چلاتا ہے، کوئی شخص دکان میں آنے والے گاہک کے ساتھ بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، اور ان سب لوگوں کا کام آہستہ آہستہ ان سب کو مشہور کرتا چلا جاتا ہے، اور جس جس شعبے میں بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس شعبے میں انہیں لیڈر بنا دیتا ہے۔ کوئی عہدہ لیڈر نہیں بنا رہا، پیسہ لیڈر نہیں بنا رہا، شہرت آ رہی ہے کس چیز سے؟ اچھے کام سے آ رہی ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، کام سے شہرت آ رہی ہے، اور پھر لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ اچھا کپڑا کہاں سے لے رہے ہیں، لوگ آپ کو بتاتے ہیں اچھا کھانا کہاں سے لے رہے ہیں، لوگ آپ کو بتاتے ہیں اچھے جوتے کہاں سے لے رہے ہیں، لوگ آپ کو بتاتے ہیں اچھے پھل کہاں سے لینے ہیں، لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ اچھی صفائی کس سے کرانی ہے، لوگ آپ کو بتائیں گے کہ اچھا ڈرائیور کون سا ہے، لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ اچھی کسٹمر سروس کس سے دلوانی ہے۔ تو سامعین اکرامی، یہ جو آج کی دنیا جسے مارکیٹنگ، ایڈورٹائزمنٹ اور یہ بہت مینجمنٹ کی دنیا کہا جاتا ہے، اس میں ایک بڑی چیز چلتی ہے، وہ کہتے ہیں برانڈنگ۔ برانڈنگ کیا ہے؟ یہی برانڈنگ ہے۔ برانڈنگ یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنے بارے میں تو ہر شخص اپنے آپ کو بہت اچھا کہتا ہے، میں بھی اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں، اور ہر شخص اپنے آپ کو کہتا ہے نہیں میں تو بڑا اچھا ہوں۔ اصل اچھائی اس شخص کی تب آتی ہے جب لوگ اس کے بارے میں دوسروں کو کہتے ہیں کہ بھائی اس دکان سے جا کر یہ چیز خریدو، یہ تمہیں بہترین چیز ملے، آنکھیں بند کر کے چیز لے لو۔
قیمت بھی نیگوشیٹ نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا، چیز خراب ہوگی واپس ہو جائے گی، ہر چیز تمہیں سموتھ، صاف ستھری، اچھی، بہترین چیز ملے گی. یہ برانڈ. تو برانڈ کیسے بن رہا ہے؟ برانڈ بل بورڈ لگانے سے نہیں بن رہا، برانڈ ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر اشتہار دینے سے نہیں بن رہا. برانڈ کس سے بن رہا ہے؟ اچھا کام کرنے سے بن رہا ہے. جو بہترین کام کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے پوری زندگی، وَقُلْ اعْمَلُوا، اور تو اس کا ایک اچھا بہترین جو برانڈ ہے وہ بنتا چلا جاتا ہے. یہی برانڈ آپ کو لیڈر بناتا ہے. نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگا ہونا، کوئی وزیر لگا ہونا، کوئی مشیر لگا ہونا، کوئی وزیر اعظم اور کوئی صدر اور کوئی جنرل اور کوئی سیکٹری اور کوئی جج، یہ ٹائٹل ہیں سامعین گرامی، یہ لیڈر نہیں بناتے. ایم این اے ہو گیا، سینیٹر ہو گیا، یہ سارے وقتی ٹائٹل ہیں، لیڈر نہیں ہے. لیڈر ایک عام آدمی بھی ہو سکتا ہے، بالکل جسے ہم دنیاوی زبان میں کہتے ہیں یہ تو بالکل ہی کوئی عام سطحی آدمی ہے. اگر وہ اپنا کام اچھا کر رہا ہے، اگر وہ اپنا کام بہترین طریقے سے کر رہا ہے، پوری اپنی صلاحیتوں کو پروئے کار لاتے ہوئے کر رہا ہے، پوری ایمانداری اور پوری دیانتداری سے کر رہا ہے، پوری محنت اور پورے خلوص کے ساتھ کر رہا ہے سامعین گرامی، تو وہ لیڈر ہے، وہ اپنے شعبے میں ایک بہترین لیڈر ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صحابہ کرام کو وَقُلْ اعْمَلُوا، آپ کام کیے جائیں. بولنے والے بولتے رہیں گے، تنقید کرنے والے تنقید کرتے رہیں گے، وہ تمہیں بتاتے رہیں گے کہ معاشرے میں ترقی کرنی ہے تو کرپشن کرو، جھوٹ بولو، مال بیچنا ہے تو پرانا مال اور نیا مال مکس کر کے بیچو، وہ تمہیں مختلف طریقے بتائیں گے. لیکن تم نے کام ایسے کرنا ہے فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، کہ تمہیں اللہ بھی دیکھ رہے ہیں اور تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں. تم نے اس طرح وہ کام کرتے چلے جانا ہے، اور یہ کام تم کرتے چلے جاؤ گے تو تم لیڈر بن جاؤ گے. جس شعبے میں بھی ہو تمہارا نام مشہور ہو جائے گا اور تم ترقی کے راستے پر چلتے ہی چلے جاؤ گے. تو سامعین گرامی، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی قیادت عطا فرمائے. دعا کرنے میں اچھائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور مخلص اور اچھی قیادت عطا فرمائے، لیکن قیادت کے انتظار میں بیٹھے رہنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. مسلمان کا کام ہے کہ اس نے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے. سب سے پہلے وہ اپنی ذات کا جواب دے، پھر وہ اپنے گھر والوں کا جواب دے. بہترین مسلمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے کہ جس سے دوسروں کو، اس کے آس پاس رہنے والوں کو فائدہ ملتا ہے. تو سامعین گرامی، یہ دیکھنا ہے کہ میری ذات سے میرے اپنے اعمال کتنے ٹھیک ہیں، میرے کاموں سے میرے ساتھ رہنے والوں کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے، وہ خیر پہنچ رہا ہے، وہ کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے. پھر میں جب گھر سے باہر نکلتا ہوں، میں کسی دفتر میں جاتا ہوں، میں کسی بازار میں جاتا ہوں، میں کسی مارکیٹ میں جاتا ہوں، میں کسی دکان میں کام کرتا ہوں، تو کیا میری وجہ سے وہاں پر کوئی خیر اور کوئی اچھائی پھیل رہی ہے؟ تو یہ ذمہ داری سامعین گرامی، یہ میری اور آپ سب کی انفرادی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری لیڈروں پر نہیں ڈالی جا سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بہت صاف ہے، یہ ذمہ داری، اس کا جواب میں نے ہی دینا ہے، اور جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کا جواب آپ ہی نے دینا ہے. تو جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ جو موسمی تغیر جسے کلائمیٹ چینج کہا جاتا ہے، اور یہ جو سیلاب آ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آفت آ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو گئے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور سمندروں میں اور دریاؤں میں فساد پھیل گیا ہے. کس کے سبب؟ لوگوں کے ان کاموں کے سبب وہ جو خود کرتے جا رہے ہیں. تو سامعین گرامی، ایک تو ذمہ داری حکومتوں کی ہے کہ حکومتیں ڈیمز نہیں بناتی اور اچھی پلاننگ نہیں کرتی.
لیکن ایک ذمہ داری ہم سب کی انفرادی ذمہ داری ہے ہر شخص کی، کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی میں کتنا کچرا پھیلاتے ہیں، کتنی پلاسٹک کی ایسی گندگی پھیلاتے ہیں کہ جو 50 سال تک بھی گندگی ہی رہتی ہے، کتنی قدرتی جو نالے اور جو سیلابی پانی کا اور جو راستہ ہے اور جو دریا ہیں ان پر کتنی تجاوزات بناتے ہیں اور ناجائز تجاوزات بناتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ سیلاب آ گیا، اب سیلاب زدگان کی مدد کریں مدد، بہت اچھی بات ہے، لیکن مسلمان سامعین گرامی بڑی لمبی پلاننگ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں جو سنت ہمیں عطا کی، انہوں نے 2.5 3 4 ہزار سال کی پلاننگ کی کہ میری امت میں ایک نبی آئے گا اور جو لوگوں کو پاکیزہ کرے گا اور انہیں کتاب کا علم دے گا، اور انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور وہ تعمیر آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ سامعین گرامی، مسلمان بہت لمبی پلاننگ کرتا ہے، وہ صبح سے شام اور شام سے رات تک کی پلاننگ نہیں کرتا، ایسے تو جانور کرتے ہیں۔ مسلمان کی پلاننگ نسلوں پر محیط ہوتی ہے، اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کتنے درخت لگائے ہیں، کتنے درخت کاٹے ہیں، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کتنی گندگی پھیلائی ہے، کتنی گندگی سمیٹی ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے جو سیوریج کا سسٹم ہے وہ جب بلاک ہوتا ہے تو اس میں شاپنگ بیگ اور نہ جانے کیا کیا فضلہ، آپ کسی پوچھیں کبھی کسی سے تو آپ کو کوئی بتائے گا انجینئر کہ انہیں کن کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سامعین گرامی، یہ سب ہماری انفرادی، یہ ہمارے ہاتھوں کا کیا ہوا فساد ہے کہ جو ہم پر واپس آ رہا ہے۔ مسلمان ایک لمبی پلاننگ کرتا ہے، وہ درخت لگاتا ہے، اور درخت کی زندگی 100 سال 150 سال 200 سال ہوتی ہے، یعنی انسان کی زندگی سے بھی بہت زیادہ۔ تو یہ تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دی، یہ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ مسلمان کا عمل چھوٹا ہو سکتا ہے، مسلمان گناہ کر سکتا ہے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، وہ عمل صالح بھی کرتا ہے، کبھی غلط کام بھی کرتا ہے، لیکن غلط کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے بتاتا ہے کہ بھائی تم نے غلط کام کر لیا ہے، تم نے گناہ کا کام کر لیا ہے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، وہ اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیں گے، کیونکہ وہ تو ہیں ہی معاف کرنے والے اور رحم فرمانے والے۔ وہ تو دستے شفقت پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ میرا بندہ کب میرے پاس واپس آتا ہے۔ مسلمان گناہ کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، چلتا رہتا ہے، گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے اور اپنے عمل پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نیک عمل کم ہو سکتا ہے لیکن ساری زندگی اس کا نیک عمل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، متواتر ہوتا ہے۔ اور مسلمان مستقبل کی پلاننگ کرتا ہے، آج کے دن کی پلاننگ نہیں کرتا۔ تو سامعین گرامی، مولانا الطاف حسین حالی کی اس دعا کے ساتھ میں اپنی اس خطبے کا اختتام کرتا ہوں، اور بہت ہی پیاری دعا حضرت حالی مولانا حالی نے ہمیں سکھائی۔ طفیل رسول کا اور ان کی محبت کا یا رب، طفیل رسول کا اور اس کی محبت کا یا رب، پکڑ جلد ہاتھ اس کی امت کا یا رب، پکڑ جلد ہاتھ اس کی امت کا یا رب، ایک ابر اس پر بھیج اپنی رحمت کا یا رب، ایک ابر اس پر بھیج اپنی رحمت کا یا رب، غبار اس سے جو دھوئے ذلت کا یا رب، انہیں کل کی فکر آج کرنی سکھا دے، انہیں کل کی فکر آج کرنی سکھا دے، ذرا ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دے، کمی گاہے بازی یہ دوراں دکھا دے، کمی گاہے بازی یہ دوراں دکھا دے، جو ہونا ہے کل وہ آج ان کو سجھا دے، چھتیں پاٹ لیں تاکہ باران سے پہلے، چھتیں پاٹ لیں تاکہ باران سے پہلے، سفینہ بنا رکھیں طوفان سے پہلے۔ سفینے طوفان سے پہلے بنانے پڑتے، کشتیاں سیلاب سے پہلے بنانے پڑتے، ڈیم سیلاب سے پہلے بنانے پڑتے، برف کلاؤڈ برسٹ سے پہلے آنے پڑتے ہیں۔ جو فضا تبدیل ہو رہی ہے، اس تبدیلی کے لیے
پہلے کام کرنا پڑتا ہے. وَقُلِ اعْمَلُوا، اور کام کیے جاؤ، اور جو کام کیے جاؤ گے آپ اپنے اپنے جو بھی شعبہ ہے اس شعبے میں تم لیڈری کے مقام پر خود پہنچ جاؤ گے. کسی دوسرے لیڈر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور نیک عمل ساری زندگی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ کوالٹیز جو ہم اپنے لیڈروں میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کوالٹیز جو ہم اپنے لیڈروں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کوالٹیز کو ہمیں اپنے اپنے اعمال میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم منيب بر رؤوف رحيم.